السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بندے کی جان نکل رہی ہو، اس کا آخری وقت ہو، اسے یہ نہ کہو کہ وہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ سب کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کو اس ماحول سے دفع کر دے گا، تو اس بندے کی زبان پر کلمہ شریف آ جائے گا۔ کیونکہ جب ہم اس کو مجبور کریں گے کہ تو کلمہ پڑھ، وہ شیطان بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو مجبور کرے گا کہ تو نہ پڑھ، تو اس وجہ سے بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب کسی کی جان لبوں پر آ گئی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، تو اس کو مجبور نہ کرو، بلکہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ جتنے بندے بھی ہیں جب اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا دے گا، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اس کی موت کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں نا، الا اللہ تو پڑھا نہیں اس نے، اللہ کا تو اقرار کیا نہیں، لا الہ پڑھا، لا الہ کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر اللہ کو بھی نہ مان سکا۔ تو لہٰذا اگر کسی بندے نے اتنا ہی پڑھ لیا لا الہ، تو پھر تو اس کی موت کس پر ہوئی خود سوچیں۔ جو الا اللہ پڑھے گا تو پھر وہ اللہ کا اقرار کرے گا نا، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ پڑھے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہوگا، اور پہلی شرط جو اسلام میں داخل ہونے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو گویا اس کی موت دخول اسلام پر ہوگی، تو ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، تو وہ الحمدللہ اس کی اسلام اور ایمان پر موت ہو جائے گی، جس کو کلمہ آخر میں نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر چلتے پھرتے کلمے کا بھی ورد کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا دوسرا کلمہ شہادت، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں نا تو وحدہ لا شریک لہ نہیں کہتے، جبکہ اس کو کہنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی وحدانیت کا ایک بہت بڑا جو اقرار ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا وحدہ، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ اللہ کی وحدت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی واحد، اللہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم سے اللہ یہی چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ہم پڑھیں تو ہم کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، اس کے غلام، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے بندے کو کم از کم پورے دن میں اس دوسرے کلمے جو شہادت کا کلمہ ہے اس کو کم از کم 15-20 دفعہ تو پڑھنا چاہیے، تاکہ اور اس کی روزانہ 15-20 دفعہ بندہ پڑھ لیا کرے تاکہ وہ بندے کے ذہن میں رہے۔ جب نماز پڑھتا ہے بندہ 5 وقت تو نماز پڑھتا ہے، تو نماز کے بعد 1 دفعہ ہی پڑھ لے تو 5 دفعہ ہو جاتا ہے، بعد میں کبھی کبھی بندہ پڑھ لے تو اچھا ہوتا ہے، یہ یاد رہتا ہے، تو پھر جب بندہ مرتا ہے تو اس وقت یاد آ جاتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کی عادت بندے کو رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب میں جو منکر نکیر کریں گے تو یہ اس میں بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جس نے ساری زندگی اللہ کی یاد کے بغیر گزاری، اپنی خواہش کے ساتھ ہی لگا رہا، اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، اور صرف کام سے کام رکھا، اور بس اپنے خاندان تک محدود رہا، اس نے نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور نہ ہی اپنے خاندان کو، بیوی بچوں کو اس کی تعلیم دی، نہ اس طرف اس نے ان کو اکسایا، ان کو کہا کہ یہ دین ہے، اس کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرو۔ قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا ایسے بندے کے لیے، کیونکہ وہاں پوچھا جائے گا۔ بچوں کی تعلیم جو ہے دنیاوی تعلیم تو دنیا کے لیے ہے نا، اور قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا والدین سے، وہ بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ دین کی تعلیم دینا بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو دین کی تعلیم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ دین نہیں سیکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر سختی کر کے اس کو دین کی تعلیم کی طرف لاؤ۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین اسلام پر قائم و دائم ہو جائیں۔ بس ہمارا ذہن دنیا کی طرف جب لگ جاتا ہے تو دین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور دین اس وقت یاد آتا ہے جب موت آتی ہے، وہ بھی بس 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، اس کے بعد دماغ سے پھر اتر جاتی ہے بات، تو پھر دوبارہ وہی دنیا کے ساتھ منسلک بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کو، مہربانیوں کو،
شامل حال کریں اور ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو سرشار رکھیں۔ تو یہ بہت اہم ہے اور یہی چیز آگے ہمیں ملنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا تھا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں۔ گویا ہمارا ہر کام اگر شریعت کے مطابق ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو سمجھو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ قبر میں بھی بہتری ہو جائے گی، آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیے جس شخص نے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دین اسلام کے ساتھ شریعت کے مطابق اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ، مرنا جینا، ہر معاملے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کی پیروی اور اتباع کر کے گزارا ہوگا تو وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو وہ اس لحاظ سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ منسلک رہیں، کیونکہ دنیا کے ہر کام دین کے مطابق اگر کرتے رہیں تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری سچائی جو ہے پھر کردار کی بھی واضح ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے دین اسلام کے علمبردار بن جاتے ہیں کردار کے لحاظ سے۔ اور یہ کردار جو ہے نا، یہی رول ماڈل ہوتا ہے جو دوسروں کو اسلام کی طرف لاتا ہے۔ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج 70,000 کتابیں ہیں اور انٹرنیٹ ہے، ہر جگہ پر دین اسلام کی ہر بات موجود ہے، لیکن کہاں کردار ہے؟ کردار جو ہے، جو رول ماڈل ہے، وہی تبلیغ کا اہم ذریعہ ہوتا ہے کہ بندے کو دیکھ کر ہی بدلتا ہے، جس طرح بچے والدین کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اسلامی آداب زندگی کو اپنانے کی، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنانے کی، اور ہماری زبان و بیان میں اور اعمال و افعال میں اسلام کی جھلک آئے، رنگ ڈھنگ میں، چال ڈھال میں، ہر قسم کے معاملات میں، ہمارے تہوار میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری سیاست میں، ہماری اپنی جو رسم و رواج ہیں ان میں اسلام کی جھلک آنی چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ امتحان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نفسیاتی اثر اس میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نروس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں فرشتوں کو دیکھتا ہے نا، وہ منکر نکیر کی شکل دیکھ کر بعض بندے نروس ہو جاتے ہیں، جس طرح پولیس کے لوگوں کو دیکھ کر بعض بندے جو ہوتے ہیں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں اپنے اندر استقامت جو ہے وہ دین کی آ ہی اس وقت سکتی ہے جب ہمارا دل اور دماغ دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی
میں ثابت قدم رکھے گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی خوف کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا۔ بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سوال کیے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی۔ قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ ہمیں کلمہ شہادت میں ملتا ہے۔ اس لیے بندے کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے پاک رہنا چاہیے، یعنی کسی قسم کا شرک جو ہے وہ بندہ نہ کرتا ہو۔ شرک اصغر کا مطلب ہے شو بازی، دکھاوا اور فخر و غرور، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا کہنا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اس سے بھی بندہ اجتناب کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے، کیونکہ تقوی جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، اور تقوی تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ تقوی ہے۔ کیا پتہ ہمارا کون سا عمل جو ہے ایسا ہے کہ اس نے ساری نیکیاں ہی برباد کر دی ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ تقوی نام ہی اللہ کے ڈر اور خوف کا ہے۔ اور جس طرح آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہمیں بھی وہ دعا تو کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ مہربان ہے، تو اللہ ضرور ہماری بات سنے گا، کیونکہ انہو جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، تو وہ بہت بڑا کرم کرنے والا، مہربان اور رحیم ہے۔ بس اس کی طرف رجوع کرتے رہیں، وہ کرم فرماتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اور جب بندے کامیاب ہو جائیں گے، 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے، تو پھر ان سے یہ بھی پوچھیں گے فرشتے، ما یدریک، یعنی تمہیں ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو بندہ کہے گا، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بندہ کہے گا، قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب اللہ کی پڑھی، یعنی قرآن پاک کو پڑھا، آمنتو، اس پر آمنتو بہی، اس پر ایمان لے آیا، وصدقتہ، اور اس کی تصدیق کی۔ تو اسی طرح سے جو بد نصیب ہوں گے نا، جن کو سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، تو وہ فرشتے جو منکر نکیر ہوں گے اس سے پوچھیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ان کو کہیں گے کہ بتاؤ، تم نے دین اسلام کو اللہ کے بتائے ہوئے جو سوال جو ہم نے آپ سے کیے ہیں، تم نے ان کے جواب کیوں نہیں دے؟ کیا تو نے ان کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا تھا؟ تو ان کو کہیں گے، لا دریتا ولا تلیتا،
یعنی تو نے نہ جانا، تو نے نہ پڑھا۔ یہ بھی بخاری اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر وہ فرشتے ایسے بندے کے جو ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا قبر میں، تو ان کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، اور بندہ بڑی بری طرح چیخے گا، چلائے گا، جس کی آواز جن و انس کے سوا، انسانوں اور جنوں کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ مومن اور کافر سے کیے گئے یہ سوال جو ہیں، ان کے لیے ہمیں آج سے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن پاک جو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی برکت سے اور اس میں سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اس سے ہمیں ان سوالوں کے جوابات آسانی سے مل جاتے ہیں۔ موت جو ہے، اس کی جو سختی ہے وہ نرمی میں بدلتی ہے، اور قبر و حشر کی منازل آسان ہوتی ہیں، اور قرآن پاک سے ہماری محبت اور الفت اور اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہمیں اس قابل کر دیتی ہے کہ قرآن پاک خود ہی ہماری شفاعت کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کی بات کر کے جنت میں لے جانے والا بن جاتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک سے کیوں نہ آج ہی دل لگائیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ قبر کے امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک پر ایمان لایا اور اسے پڑھا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا۔ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، یہ ایسا ہے جس کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان ان کے دماغ پر قبر میں گرز مارے جائیں گے، اور دماغ جو ہے وہ پھٹے گا، لیکن سزا جاری رہے گی۔ تو یہ جو ہے بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت اور پیار سے آج ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ دیکھیں نا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتا ہے نا، فمن اتبع، پس جو شخص اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں 123 آیت ہے یہ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ لوگ غم کھائیں گے، نہ ان کو خوف ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ تو اس لیے آج قرآن پاک سے محبت کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی بہتری شروع ہو جائے گی۔ ہم دیکھیں روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، ایسے فضول جو ہے رسالے پڑھتے ہیں، اور بہت ساری عجیب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو فکشن کی کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے کوئی ناول ہوتے ہیں یا اس محبت پیار کی کہانیاں ہوتی ہیں، جو کہ لوگوں نے، جو اصل بھی نہیں ہوتی، ایسے بندوں نے ذہن سے بنا کے لکھی ہوتی ہیں،
اور اس طرح سے جو باتیں ذہن سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جو حقیقت بھی نہیں ہوتی ہیں تو وہ تو جھوٹ ہوتا ہے نا۔ اور جھوٹ فکشن جو ہوتا ہے، فکشن سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کو پڑھنے پہ اتنا زیادہ بندہ ٹائم لگا دیتا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ بس پر بیٹھ جاؤ، ٹرین میں بیٹھ جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ، بندہ فوراً کتاب کھولتا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح کتاب کون سی ہے، وہ ساری فکشن کی ہوتی ہے، اور فکشن جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جھوٹ کا جو پڑھنے والا ہے وہ تو اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے کو قیمتی لمحات کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ جھوٹ کے حوالے کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اس لیے فکشن کو پڑھنا اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں فکشن کو پڑھنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یہاں پر جب جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم کے دوران اگر فکشن کی کوئی کتاب جو تعلیم کا حصہ ہے اور اس کو پورا نہ کرنے کے بغیر وہ تعلیم یعنی پوری نہیں ہو سکتی، وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، لازمی بات ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، ورنہ تو فکشن کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ بھی وہیں تک جہاں تک وہ موجود ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں یا جو ملک مسلمانوں کا ہو اس کے اندر تو بچوں کی کتابوں میں فکشن کو ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہاں آپ نے کوئی بات ڈالنی ہے تو قرآن و سنت سے آپ کہانیاں لیں، اور پیغمبروں کی، نیک لوگوں کی، جن سے بچوں میں دین اسلام کے ساتھ الفت بھی پیدا ہو اور وہ دین جو ہے ان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہو، یعنی اس کی عکاسی ہو، وہ نظر آئے، اس طرح کی اجازت ملتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم جو ہے فکشن پہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، قرآن پاک کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں میں جس طرح پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ جاؤ، کسی ویگن میں بیٹھ جاؤ تو فلمیں گانے لگے ہوتے ہیں، اور سامنے جناب وہ چل رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، اس کے اوپر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور اس طرح سے۔ اور بعض گانے تو ایسے ہوتے ہیں شرک ہی شرک ہوتے ہیں، عورت مرد کو، مرد عورت کو خدا تعالیٰ کے برابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت اور اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ سارا کام خراب کر بیٹھتے ہیں، ایمان ہی غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ تو ملکوں میں اسلام ہے ہی نہیں، نام ہی نام ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے ایسی بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن پاک میں انفرادی، اجتماعی پریشانیاں، دکھ، غم، بیماریاں، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں، یعنی قبر کے اندر جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں قرآن پاک ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت، سنت کا مطلب قرآن کو سمجھنا، سمجھ ہی سنت سے آتا ہے، تو اس لیے قرآن و سنت ہی شریعت ہماری ہے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی جب ہو جاتی ہے تو دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، عالم برزخ بھی جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور جو وہ قیامت کا دن ہے وہ بھی بہتر، اور پھر اللہ کے کرم سے جنت بھی وہ بندے کو مل جاتی ہے۔ ہم دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر کتنا خرچ کر دیتے ہیں، حرام ہے فضول خرچی، ضرورت نہیں ہے۔ وہی کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا ایک ٹائم کا نہیں ملتا اور پانی تک نہیں ملتا، کیسے کیسے لوگ۔ تو اس وجہ سے
فضول خرچی حرام ہے۔ اور شادی بیاہ پر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم تو شادی بیاہ کی محفلوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے، عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے، حالانکہ آپ دیکھیں عورت مرد کو گھروں میں آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ گھر میں جائے تو با پردہ ہو جاتے ہیں، لیکن شادی ہو جائے تو شادی میں جائیں تو وہاں پہ وہ کپڑے ہی ایسے ہو جاتے ہیں، ننگے نظر آتے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور بات ایسے کریں گے جیسے کھول بول کے، اور جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے کی شناسائی ہو۔ حرام ہے، کدھر رہا اسلام تھے، کیا کچھ ایمان۔ تو ایسی شادی بیاہ میں نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بندہ گناہوں میں ہی پڑ جاتا ہے۔ تو ہماری حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری رسم و رواج ہی ایسے، ہم نے خود ہی اس کو اس میں ڈالا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ چپکے سے بندہ کرے، 10 12 بندے، 2 3 دو فیملیاں، 3 فیملیاں بیٹی کی طرف سے، 2 3 فیملیاں بیٹے کی طرف سے، اس دونوں کی طرف سے 2 2 3 3 فیملیاں ہوں، بس نکاح کر لیں، اس میں رخصتی کر دیں، پھر ایک دن سب کو بلائیں اور ولیمہ کرا دیں، اور ولیمے میں جو ہے وہ علیحدہ سسٹم ہو، اور بس آئیں اور جائیں، بس۔ وہ ضرورت نہیں ہے، جو یہ رسم و رواج کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے اندر آ گئے ہیں، اور ہمارے ایمان کو بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ رسم و رواج جو ہیں تباہی ہیں، اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ رسم و رواج جو ہیں ان میں نہیں پڑنا، جو ہمارے دین سے ہی جدا کر دیتے ہیں، اور دین رخصت ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر یہ جو بیٹے بیٹیوں کو جو تحفے تحائف اور بڑے بڑے چیزیں ایسے دیتے ہیں، اور جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اگلے بندے کیا کرتے ہیں، وہ قرض لے کے بینکوں سے سود پہ قرض لیا جاتا ہے۔ شادیوں کے بارے میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے اب کہ سود پہ قرضہ لیا جاتا ہے، جبکہ سود کے ساتھ سود کا کام لینا، سود کا قرضہ لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، اور لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ شادی ہو جائے، چاہے جنگ ہو جائے رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان جاتا رہے کوئی بات نہیں ہے، شادی کر کے ہماری ناک اونچی رہے، معاشرے میں ہماری پوزیشن بڑی رہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی، کہ ہم نے جو بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ 2 3 فیملیاں ادھر سے، 2 3 ادھر سے، بس 10 15 بندے، نکاح کر کے السلام علیکم، بس گال ختم۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے دن بلا کے جو بس وہ سمپل چند لوگ بلا کے بس ولیمہ کریں، اور بس ختم، السلام علیکم، بس، تاکہ جو ہے نا یہ فضول رسمیں اور ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اور ہمارے ہاں بہت ساری ایسی رسمیں آ گئی ہیں جن سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تویز دھاگے اور جادو ٹونے اور ان چیزوں پر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ اب پولیس تھانے میں تو نہیں جا سکتا نا، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ جادو ٹونے استعمال کرتے ہیں۔ اب پولیس تھانے کی بجائے جادو ٹونے کروا کے اگلے کی تباہی کرتے ہیں، اور یہ پورا حرام ہے۔ اور یہ جو بندہ مرے گا نا جو ایسا کرتے ہوئے، ایمان پر موت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ قرآن پاک کے یہ پہلے سپارے کے اندر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے تو جادو ٹونے کرنے والے جو ہیں وہ، اگر اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے، اگر ایسے مر جائیں تو وہ کفر پر موت ہے ان کی۔ اور جو بندے ایسا کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، وہ ان کی موت کفر پر ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا ان کے پاس، اور قبر کی حالت تو پھر ان کی وہ حساب کتاب کافروں جیسا پھر وہاں پر ہوگا۔ کیونکہ اگر توبہ کی توفیق مل گئی مرنے سے پہلے تو شکر ہے، پھر تو بہتری ہو گئی، اللہ مہربان ہو گیا۔ نہ ملی تو بس پھر کفر والی موت ہے اور تباہی ہے، اور وہاں پر جو منکر نکیر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے۔
اس لیے میں نے عرض کیا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، اور قرآن اور سنت ہم کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سیرت النبی پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اور احادیث اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، میں نے دیکھا ہے، میں خود بزنس میں رہے، میں چیف ایگزیکٹو بھی رہا ہوں لمیٹڈ کمپنی کا، ہم نے اپنا اتنا بزنس ملین بلین میں ہم نے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا ساری دیکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، بس یہ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ چاہے آپ کے پاس صبح کا کھانے کا ہے، شام کا مل جاتا ہے، اور آرام سے زندگی گزر جاتی ہے، سمپل سادہ خوراک مل جاتی ہے، اور اللہ کی یاد مل جاتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا مل جاتا ہے، یہ آپ کے پاس اربوں خربوں سے بھی بہتر ہے۔ اسی کو یاد کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں یہ آیت 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، بار بار اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو للذکر یعنی اس ذکر کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے اس قرآن پاک کو جو آپ کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک نصب العین ہے، آپ کے زندگی کو چلانے کا ایک لالہ عمل ہے، اس کو ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، کیونکہ یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان، نہ ہم نے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فحل میں مدکر، بس ہے کوئی اس نصیحت کو پکڑنے والا، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے والا؟ اب یہ اللہ نے بار بار سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، بار بار اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت قرآن پاک کو ہم نے بڑا آسان، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے ذکر یہ آسان بہت بنا کے بھیج دیا ہے۔ فحل میں مدکر، ہے کوئی اس نصیحت کو پکڑنے والا، ہے کوئی اس نصب العین کو، اس قرآن کی باتوں کو اپنے پڑھ کے سمجھ کے اپنے اوپر نافذ کرنے والا اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا، ہے کوئی؟ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جواب جو ہے ہم کیا دیتے ہیں دیکھیں، جواب تو یہی ہے نا، لبیک کہہ کر بندہ اس میں پڑ جائے، بسم اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ، لبیک، میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کروں گی۔ تو یہ مرد اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ قرآن پاک سے دوری جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ دین کا جو زیادہ علم حاصل کرنے کو وہ سمجھتے ہیں ہم کیا بن جائیں گے، ایکسٹریمسٹ بن جائیں گے، ہمیں لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، ہمیں دنیا میں عزت نہیں ملے گی، ہمیں وہ بہت وہ عجیب سا سمجھیں گے۔ کچھ نہیں کہتا کوئی، میں کلین شیو تھا پہلے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، دین کی طرف بلایا گیا مجھے، میں اس طرف آ گیا، اب داڑھی بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، شکر الحمدللہ، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہو گیا، دنیا دیکھی، سب کچھ دیکھا، سب کچھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب دین کی طرف لائے اور شکر الحمدللہ بہتر ہو گیا، لبیک کہا تو اللہ نے جو ساتھ دیا، کرم فرمایا، اور دین کا شکر و علم ہو گیا، اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع تو کریں، بس مین چیز ہوتی ہے رجوع کرنا، باقی پھر وہ مالک خود ہی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کرتا جاتا ہے۔ تو پھر ایسا ہی آج کر لیں، اور اس کو روکنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے نا وہی ابلیس اور شیطان ہے، وہ بندے کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر بندے کا نفس ہے جو اس کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر ساتھ پھر بندے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم یار کیسے لوگ ہو، یہ تم مولوی بن رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، مولوی تھوڑی ہوتے ہیں، مولوی سے پوچھیں تو ان کو کچھ نہیں آتا،
بہت کم ایسے ہیں جو علماء دین ہیں جن کو سب پتہ ہے، ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو بس چند دو چار ٹاپک یاد کر لیتے ہیں اور بس تقریریں کر کے باقی پتہ کخ نہیں ہے، ذرا پوچھے نا ان سے تو پتہ چل جاتا ہے کیا کچھ ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو جب اللہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوتے ہیں تو وہ پھر دین جو ہے وہ ایسی پھر بندے کو طلب ہوتی ہے، لذت ملتی ہے۔ اب جب وہ ایسی لذت ملتی ہے تو بندہ باریکیوں میں جا جا کے دین کو سیکھتا ہے، وہ ایسے پتہ چلتا ہے اس کو سب کچھ، پھر وہ مالک خود ہی ایسے سلسلے بنا دیتا ہے کہ اس کو سب پتہ چلتا جاتا ہے۔ اب یہی ہے نا کہ ہم نے بھی اسی طرح سے خود اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ہم نے یہ دین سیکھا نا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ، جب دیکھیں نا آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا علم ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا کہ کیسے اس میں رکوع کتنے ہیں، سجود کتنے ہیں، اس میں ہم نے نماز کے اندر کے کتنے فرائض ہیں، نماز سے پہلے کیا فرائض ہیں اور اس کی واجبات کتنے ہیں، نماز کے بارے میں پوری معلومات ہوں گی۔ علم پہلے حاصل کریں گے تو پھر اس کا پتہ چلے گا نا۔ تو اس لیے جب بندے کو پتہ چلتا ہے نا کسی چیز کا تو پھر اس کے بعد عمل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں، قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قل فرما دیں، حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں، حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ صاف ظاہر ہے، ہمیں جواب فوراً جب ایسی جواب اللہ تعالیٰ جب کوئی قرآن پاک میں ایسا سوال کرے نا جب پڑھتے ہوئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے یا اللہ نہیں ہو سکتے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ فرشتے فوراً ہی اس آیت کے جواب میں بندے کی گواہی لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے اس آیت کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، کہ اس نے اس کے جواب میں اللہ نے سوال کیا تو اس بندے نے اس کا جواب دے دیا جو صحیح جواب ہے۔ تو یہ بندے کے جیسے ہمارے ہاں نمبر بنتے ہیں نا وہ امتحان میں، تو یہ بندے کے نمبر اعمال نامے میں بنتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے سے بندے کے اعمال نامے میں نمبر بھی بنتے ہیں جن سے آگے قیامت والے دن پاس فیل بندہ ہوگا، یعنی کہ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ایسے۔ بعض لوگ جو ہے وہ عمر کی وجہ سے قرآن پاک وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے پڑھیں، شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں اب اس طرح ہے، وہی پرواہ نہ کریں، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے، اگر وہ موت قریب ہے، اگر فرض کرو آج بندہ بوڑھی عورت ہو یا مرد ہو آج قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے اور کل کو مر جائے تو باقی قرآن اس کو قبر میں فرشتے پڑھا دیں گے۔ جب قبر سے اٹھے گا قیامت والے دن تو وہ قرآن پاک پڑھایا ہوا ہوگا۔ یہ تو ہے، یہ آنے کی دیر ہے بس، وہ باقی کام اللہ خود سنبھال لیتا ہے بندے کا، بندہ کوشش تو کرے نا، کوشش کی بات ہے نا، ساری رجوع کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے چاہے 50 سال کی عمر ہو، 60 سال کی عمر ہو، جتنے کی بھی ہو، بندہ اس میں دل لگائے تو دیکھے تو صحیح پھر کتنا مزہ آتا ہے۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے جو ہے نا دین اسلام کو سیکھیں اور قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن و سنت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے جو ہے قرب سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو چھونا اور بس چوم کے رکھ لیں اور بس کام ختم ہو گیا جی سب کچھ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، اس کو اور سمجھیں اور یاد کریں، اور اس وجہ سے وہ جو ہے سورہ محمد کے اندر ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا قرآن پاک پر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ سورہ محمد کے اندر آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے. کیا تم قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس طرح سے یعنی کہ قرآن پاک پڑھے نا، اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں، بندہ دہل جاتا ہے. یعنی وہ، اور جو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، تو وہ پریشان ہو کے اس کی زندگی جو ہے وہ سمجھتا ہے میں نے تو زندگی میں ابھی یہی پڑھتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں وہ کاش کہ ہمیں اگر شروع سے ہی کہ ہمارے ایسے ملک میں ایسا نظام ہوتا، یا ہمارے ماں باپ چھوٹے بچے جب ہم تھے وہاں سے کوئی ایسی جگہ بھیجتے جہاں صحیح علم تعلیم دین کا ملتی. وہ مسجد میں بھیجا تو مسجد میں تو صرف وہ عربی میں پڑھا دیتے ہیں قرآن، بس ختم کرا دیا اور خوش ہو کے آگے بچے نے قرآن ختم ہو گیا جی، بس والناس تک ہو گیا، اور بس پتہ کک بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو اس لیے جو ہے یہ قرآن پاک کا جب بندہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے معنی پڑھے، اس کو ترجمہ پڑھے، تشریح کرے، اس کو سمجھے، اس کو مکمل طور پر اس پر عمل کرے، تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا. تو پھر دوسروں کو سمجھائے، اور پھر اس کی لذت کو پائے. کیونکہ جب ایک دفعہ قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے، دوسری دفعہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھ بھی آتی ہے، تو کچھ اور ملتا ہے وہاں سے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے تو کچھ اور اس میں سے آتا ہے، اور بار بار پڑھتا ہے تو اس سے دل کھل جاتا ہے، اندر آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو قرآن کے اندر کے راز، جس کو اللہ نے حکمت فرمایا ہے. تو حکمت کے راز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر بندے پر کھولتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کا قرب حقیقی کو پا لیتا ہے. تو پھر وہ اس کی لذت جب پاتا ہے تو وہ کیا بات ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار چھوڑو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کے اس دین کے ساتھ ہی منسلک ہو جاؤ. وہ پھر مزہ اور آتا ہے، وہ لذت جب ملے گی تو پھر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. لہٰذا آج جو ہے فیصلہ کریں کہ آج قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کو آج سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں، تاکہ قبر و حشر کے جو ہماری منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر نازل ہو، یہاں دنیا میں بھی، قبر و حشر میں بھی،